آج ہم 6 پارہ اور 7 پارے میں جو سورہ مائدہ ہے اس سے شروع کریں گے، اور سورہ الانعام کی آیت 73 تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ قرآن نجبہ۔ قرآن نجبہ دراصل وہ رسی ہے جس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا رب العرش العظیم کے ہاتھ ہے۔ جو شخص قرآن کی رسی کو تھام لیتا ہے اس کی اپروچ عرش تک ہو جاتی ہے، اس کی دعا سنی جاتی ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے، اس کو پڑھنے والے کا ذکر عرش کے ایوانوں میں کیا جاتا ہے، اور جو اس میں ایسا مگن ہو جائے کہ اس کو دعا کا موقع بھی نہ ملے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے اس کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ تو یہ کتاب ہاتھ میں ہو تو اللہ تعالیٰ دلوں کی چاہت کے بغیر مانگے بھی دلوں کی چاہت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک اعجاز ہے۔ تو آئیے خلوص دل کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ، آخرت میں اللہ کے انعامات کا حقدار بننے کے لیے ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے ٹیبل اسپریڈ، یعنی دسترخوان۔ سورہ مائدہ آخری دور میں نازل ہوئی تو اس کا حلال ہمیشہ کے لیے حلال ہے اور اس کا حرام ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ آیت 1، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو عہد پورے کرو۔ جو بندشیں باندھی گئی ہیں، جو عقد باندھے گئے ہیں ان کو پورا کرو۔ تو آیات آ رہی ہیں اور ایمان والوں کو سب سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ عہد کو پورا کرنا ہے۔ عقود جو ہے وہ عقد کی جمع ہے، جس کے معنی ہے گرہ لگانا۔ عہد و پیمان کے معنوں میں آتا ہے، میثاق کے معنوں میں آتا ہے۔ اس آیت میں 5 احکام بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اپنے معاہدوں اور عہد کو پورا کرو۔ دوسرا، چوپایوں کے حلال ہونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ جو مویشی جانور ہیں ان کے حلال ہونے کا حکم آ رہا ہے، اور کچھ چوپایوں کے حرام ہونے کا بھی حکم ہے، جس کا ذکر دوسری اور تیسری آیت میں آئے گا، یعنی جو کہ حرام ہیں۔ پھر حکم آ رہا ہے کہ احرام باندھ لینے کے بعد شکار جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، یعنی آپ چاہے حرم کی حدود میں ہوں یا اس سے باہر، احرام باندھ لینے کے بعد شکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور حرم میں شکار حرام ہے۔ حرم کی حدود میں، چاہے وہ مکہ کی حرم کی حدود ہوں یا مدینہ کی حرم کی حدود ہوں، اگر احرام کی حالت نہیں بھی ہوگی تو بھی حرم کی حدود میں شکار نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر حرم کی حدود نہ ہوں اور احرام کی حالت نہ ہو تو شکار حلال ہے۔ تو یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں۔ پھر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔
اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانور کی، یعنی ہدی کی بات کی جا رہی ہے۔ قربانی کے جو جانور ہوتے تھے ان کے گلوں میں پٹے ڈال دیے جاتے تھے۔ اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی بے حرمتی کرو۔ جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے۔ تو شاعر اللہ سے مراد وہ چیزیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تعلق ہے، جن سے اللہ یاد آ جاتا ہے جن کو دیکھ کے، تو اس خاص تعلق کی بنا پر ان چیزوں کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی مت کرو۔ پھر حرمت والے مہینوں کی بات کی گئی۔ ہم مومنین ہیں، الحمدللہ ایمان والے ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ رمضان مقدس مہینہ ہے، لیکن رمضان حرمت والا مہینہ نہیں ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کر کے ان کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ اور حرم کے یعنی جو قربانی کے جانور ہیں وہاں پر جو لے کے گئے ہوئے ہیں، جو حج اور عمرے کا قصد کرتے ہیں، سوری عمرے کا نہیں، حج کا جو قصد کرتے ہیں اور اپنے ساتھ جانور لے کے جاتے ہیں ہدی، تو ان کی بات کی جا رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حاجی لوگ جو لوگ عمرے اور حج کے لیے جا رہے ہیں ان کو بھی تکلیف مت دو، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ تو کتنا بڑا احسان ہے۔ اب سوچئے اللہ ویلکم کر رہا ہے، یہاں سے جو اتنی تکلیف اٹھا کے جاتا ہے اللہ اس کے قدم قدم پر اجر عطا فرماتے ہیں، اور ان کی ایسی ہمت افزائی کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے جو یہاں سے عمرے اور حج کا قصد کر کے نکلے ہیں۔ پھر اہم آیت آ رہی ہے وَتَعَاوَنُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، تو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ تو اور یہ جو بر ہے، ہر قسم کا نیک کام جو ہے وہ بر میں آتا ہے۔ برائی کو ترک کر دینا، اس سے بچ بچ کے چلنا، یہ تقوی ہے۔ تو اور اسم کہتے ہیں گناہ کو، نافرمانی کو، عدوان کہتے ہیں حد سے گزر جانے کو۔ تو تقوی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرنی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ تو نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، اللہ تعالیٰ مواقع فراہم کرے گا۔ نیکی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، جہاں نیکی کے کام ہوتے نظر آئیں کوشش کریں اس میں خود بھی شامل ہو جائیں، والنٹیئر بن جائیں، اپنی صلاحیت کے مطابق جتنی بھی استطاعت ہے اس کے مطابق مدد کر دیں۔ جیسے کہ ہماری گروپ ٹیچرز جو ہیں وہ لگی رہتی ہیں دین کے کاموں میں محنت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ کسی کو کوئی لنک بھیج دیں، کسی کو خلوص کے ساتھ قرآن سے جوڑ دیں، کسی کو اچھی بکس دے دیں۔ اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر قرآن کے پروگرامز وغیرہ کو لائک کیجئے، یا اور چینلز پر ان کے پروگرامز کو لائک کیجئے، شیئر کر دیجئے، کیونکہ یہاں ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ کوئی بھی پروگرام دیکھیں گے تو وہ 2 منٹ میں 3 مرتبہ سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کریں گے، اور جو لوگ حقیقی طور پر دین سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے ہیں، وہ ان کے لیے بھی دین کی پروموشن ہونی چاہیے، انہیں انکریج کرنا چاہیے، تو شاید کسی کی آخرت سنور جائے۔ تو انسان جو ہے وہ ساتھ مل جائے، جب سب ساتھ مل جاتے ہیں، جب مومن اکٹھے ہو جاتے ہیں
تو ایک طاقت بن جاتے ہیں، برائی کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ پھر قرآن کو اور اس کے احکام پر عمل کرنے کو پروموٹ کرنا ہے ہم سب کو، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، فخر کے ساتھ۔ نہ ہم خود کوئی فحش چیز دیکھیں، نہ گناہوں کو پروموٹ کرنے والے یہ فلمیں اور ڈرامے دیکھیں، اور نہ ہی دوسروں سے ان کی تعریف کریں، نہ ان کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ اس میں اس والی سیریل میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور وہ تم نے دیکھی، اور اس میں یہاں پر یہ کریکٹر کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو نہیں ڈسکس کریں اس کو، اس سے دوسروں میں بھی اس کی طلب بڑھتی ہے۔ پھر نہ ہی برے اخلاق کے یا برے کردار کے میسیجز کیے جائیں، نہ ہی ایسے میسیجز کو فارورڈ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر وہ ظالم ہوں تو پھر ہم ان کی مدد کیسے کریں؟ تو فرمایا اس وقت اس کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکو۔ تو جو گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں ان کو بھی تو روکنا ہے، جو غفلت میں ہیں ان کو بھی تو بتانا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے۔ پھر فرمایا الیوم الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اور آج وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، تو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، دین مکمل کر دیا گیا، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی گئی، پوری کر دی گئی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ آیت 9 ذی الحج، حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ یوم عرفہ 9 ذی الحج سب سے معزز ترین دن ہے، ایام اللہ میں سب سے معزز دن ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو عصر کے بعد کا وقت تھا اور جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن خود بھی قبولیت کا، دعا کی قبولیت کا دن ہوتا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جبل رحمت کے سائے میں تھے۔ جبل رحمت بھی بڑی فضیلت کا حامل پہاڑ ہے۔ تو اتنی فضیلتوں کے ہجوم میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت نے دین کے احکامات کو مکمل کر دیا کہ تمام ارکان، فرائض، سنتیں، ساری حدود، یہ احکام سب بیان کر دیے گئے۔ اب دین میں جو حرام ہونا تھا یا حلال ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اب کوئی نئی چیز نکالے گا جو دین میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہوگی، وہ گمراہی ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ چند یہود نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ تکمیل دین کی آیت کہیں ہماری کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میں جانتا ہوں، اور ہم سب مسلمان ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے جو ہمارے لیے عید ہی کے دن کی طرح ہے، اور یہ عرفہ کا دن ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں 2 عیدیں جمع ہو گئیں، لیکن ہم اپنے تہوار اس طرح نہیں منایا کرتے۔ ہمارے تہوار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں۔ اور فلا تخشوہم، اور تم ان سے نہیں ڈرو، فخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، اور جب انسان بہادر بن جاتا ہے، جب اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے کی ہدایت فرماتے ہیں، اس کو ہمت اور قوت عطا فرماتے ہیں۔ تو تکمیل دین ہے، اتمام نعمت، اور ہمارے لیے دین اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اس ساری نعمت کی شرط صرف یہ ہے کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر دوسروں کے ڈر پر غالب ہو، دوسروں کے لیے اللہ کو انسان ناراض نہ کرے۔ پھر بتایا گیا ہے، آیت 5 میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح صرف جائز ہے۔ ہماری جو چیزیں
ہماری شریعت میں حرام ہے، یعنی اہل کتاب کا کھانا تو یہ آیت آئی ہے کہ حلال ہے، لیکن اس چیز کا خیال رہے، یہ بات یاد رہے کہ جو چیز ہماری شریعت میں حرام ہے وہ ان کی شریعت میں بھی حرام ہے، جیسے مردار ہے، خون، خنزیر کا گوشت وغیرہ، تو یہ چیزیں ان کے دسترخوان پر بھی حرام ہیں، بلکہ ایسے دسترخوان پر بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے جہاں پہ حرام چیزیں رکھی ہوئی ہوں، اور نہ ہی ان کے برتن استعمال کرنے جائز ہیں، لیکن اس میں اگر مجبوری ہو تو ان کو اچھی طرح سے دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے بتایا گیا کہ نکاح صرف جائز ہے، کوئی باعث ثواب نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اوائڈ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جو شخص اس اجازت سے فائدہ اٹھائے اسے اپنے ایمان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی غیر مسلم بیوی سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس کے ساتھ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ ہر ایک سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شریف ہو، باعزت ہو، اپنی کتاب پر ایمان لانے والی ہو۔ تو گرین کارڈ کے لیے شادیاں نہیں کرنی، حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کرائٹیرین کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ شادی جو ہے وہ دین دیکھ کے کی جائے گی، دینداری کی بنیاد پہ کی جائے گی۔ پھر طہارت کے احکام آ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، تو پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ غزوہ مرثیہ کی یہ بات ہے، جب یہ آیات نازل ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مرثیہ سے واپس آ رہے تھے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ ہار کی تلاش میں صبح ہو گئی، وہاں پانی موجود نہیں تھا، بہت ڈھونڈا گیا، لوگ فکر مند ہوئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ تیمم کر کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، اگر پانی نہیں ملتا، آس پاس کہیں پانی نہیں ملنا، تو وضو کرنے کا ذکر آیا۔ وضو جو ہے وہ عبادت کی کنجی ہے، نماز کی کنجی ہے، گناہوں سے پاک کرنے کا طریقہ ہے۔ جب وضو کرتے ہیں تو اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور ہمارے وہ اعضاء جو وضو یعنی جن میں بے ہم وضو کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن چمکیں گے، اور امت مسلمہ کے لوگ دور سے پہچان لیے جائیں گے۔ پھر یہ بھی بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ اگر ہاتھ پر یا کسی جسم کے حصے پہ جس پہ آپ وضو کرتے ہیں اس پہ کوئی پینٹ لگ گیا، یا آپ نے واٹر پروف مسکارا یوز کیا ہوا ہے، یا نیل پالش لگائی ہوئی ہے، یعنی اگر کوئی حصہ بھی خالی نہیں رہنا چاہیے، کہ وہ چھوٹنا نہیں چاہیے، اگر وہ لگائی ہوئی ہے تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث یہ بھی آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک رہ جائیں، یعنی اگر کسی عورت نے آٹا گوندا ہے اور اس کی انگلیوں پر آٹا چپکا رہ گیا ہے، تو اس کو بھی ہٹانا ضروری ہے، اتنا حصہ بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ پھر آیت 13 میں آیا، تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو کچھ گناہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، عہد توڑنے کی وجہ سے وہ لعنت زدہ ہو گئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو جب گناہ دلوں کو سخت کر دیتے ہیں تو پھر انسان دین سے دور دور ہی چلا جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنے دین کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ جب انسان اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، جب دین سے دور چلا جاتا ہے، تو وہ ایمان اس کے دل میں نہیں رہتا،
وہ اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں رہتا، وہ صرف اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی انسان علم کا ایک حصہ نافرمانی کی وجہ سے بھول جاتا ہے، یعنی گناہ ہو گئے، نافرمانی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ علم کا ایک حصہ واپس لے لیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت تلاوت فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ تو وہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہر چیز کی محبت دل میں ہوتی ہے سوائے اللہ کے، ہر چیز کو سن کر، لو اسٹوریز کو سن کے رونا آتا ہے، ایک ایک فلم کو 10 10 دفعہ بھی دیکھتے ہیں اور روتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھ کر سن کر رونا نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نرمی ڈال دے، ہمیں ان آیات سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اب قصہ آ رہا ہے حضرت آدم کے دو بیٹوں کا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اور تو دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے، دونوں حقیقی بھائی تھے۔ جب ایک نے اپنی اصلاح کے بجائے اپنے بھائی کی خوبیوں سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اپنی محرومیوں کا سبب اپنے بھائی کی نیکیوں کو سمجھا، تو یہ واقعہ ہوا، اس سے ایک ایسا فعل ہوا جو کہ رہتی دنیا تک جس کا عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ قربانی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ ہمارے ہاں آپ روایات سنیں، اس کی ڈسکشن سنیں، لوگ کہتے ہیں کسی عورت کی وجہ سے جھگڑا ہوا تھا، تو عورت کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ قرآن میں۔ حابیل کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے بجائے اس کے کہ وہ یہ دیکھتا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، میری نیت میں کیا خرابی ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی تھی، کہیں کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں تھا، تو بجائے اس کو دیکھنے کے حسد کا شکار ہو گیا۔ انما الاعمال بالنیات، دو لوگ بالکل ایک جیسی نماز پڑھتے ہیں، ایک کی قبول ہوتی ہے دوسرے کی نہیں قبول ہوتی، ایک اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، دوسرا لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ تو شرک کر چکا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو اس کا بوجھ آدم کے پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے یہ کام کیا تھا۔ تو گناہ جاریہ ہے، ہر برا کام گناہ جاریہ ہے۔ دنیا میں دو گروہ ہیں، ایک وہ جو نیکی اور بھلائی میں مصروف رہتے ہیں، دوسرا وہ گروہ ہے جو دوسروں کی خوبیوں سے جلتا رہتا ہے، حسد کرتا رہتا ہے، نیگیٹو چیزیں کرتا ہے، گناہوں میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ دو گروہ ہمیشہ خیر اور شر کی علامت رہے ہیں۔ ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ ہم ان دونوں گروہوں میں سے کس میں ہیں۔ اب بات آ رہی ہے، چوری کی بات آ رہی ہے، والسارق والسارقہ، اور جو مرد چوری کرے گا اور جو عورت چوری کرے گی۔ قرآن کریم کا عام طور پر انداز ہے کہ وہ صرف مردوں کو خطاب کر کے احکام دیتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی ان احکام میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ حدود کا قصہ ہے، یہ حدود کا کیس ہے۔ حدود کی نفاذ میں احتیاط برتی گئی ہے، اس لیے یہاں مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر فرمایا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی شبے میں پڑ جائے کہ چوری کی سزا صرف مردوں پر نافذ ہوگی، عورتوں پر نافذ نہیں ہوگی۔ تو جو چوری کرے تو ان دونوں کے داہنے ہاتھ کاٹ ڈالو، یعنی ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، ان کے ان کے کردار کی عوض میں، یعنی جو انہوں نے کام کیا ہے اس کی عوض، بطور سزا اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔
پھر جو شخص توبہ کر لے اور اپنی زیادتی کے بعد اور اپنے اعمال کی درستگی کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے اور بڑی رحمت والے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کسی معمولی چیز کی چوری پر حد نہیں جاری کی. ایک آدمی راستے سے کسی درخت سے پھل توڑ لیتا ہے، کسی نے کسی جگہ سے روٹی اٹھا لی، بھوکا تھا اور اس نے اٹھا لی، یا کچھ لکڑیاں اٹھا لی، سبزی کی دکان سے کوئی سبزی چرا لی، تو ان پر حد نہیں، ان پہ سزا تو ہوگی مگر ان پہ حد جاری نہیں کی جا سکتی. تو یہ وہ چیز ہے، یہ سزا وہ ہے جو انسان کو برائی کے ارتکاب سے پہلے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے، رکنے پہ مجبور کرتی ہے. یہ ایسی سزا ہے جو کہ سامان عبرت بن جائے. آج یہ سزا اگر نافذ ہو جائے تو اتنی چوریاں رک جائیں. پھر تذکرہ آ رہا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یہ لوگ تورات اور انجیل کو اگر قائم کریں، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی ما انزل الیہم من ربہم اس لیے مراد قرآن کریم ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، جو قرآن نازل ہوا ہے، اس پر اگر جو عمل کرے گا تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ دیکھیے کہ ان کے لیے اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر سے بھی کھانے کو رزق برستا. اگر وہ اس پر عمل پیرا ہوتے تو ان کے اوپر کھانے کے لیے رزق برستا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی ابلتا. اور ان میں سے کچھ لوگ تو راست رو ہیں لیکن ان میں سے اکثر بدعمل ہیں. تو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کہ اگر دین پر آؤ گے، اسلام پر آؤ گے، نیکیوں کی راہ پر آؤ گے تو نامرادیاں نہیں ہوں گی، بدحالی نہیں ہوگی، فقر و فاقے نہیں ہوں گے، زندگی میں مشکلات نہیں ہوں گی، بلکہ وہ لوگ تو اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کی عنایتوں کے مستحق ٹھہریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بہترین رزق سے نوازے گا. ان کو اس طرح نوازا جائے گا کہ رزق ان کے اوپر سے بھی برسے گا اور نیچے سے بھی ابلے گا. یعنی آسمان کی برکتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے اور زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو جو ان کے رب نے نازل کی ہے، قرآن کو، اس پہ قائم ہوا جائے. اقاموں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. قائم کرنے سے کیا مراد ہے کہ اس کے احکام کو ماننا، اس کے تقاضے پورے کرنا. تو قرآن تھامنے والوں کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے. تم کوشش کرو گے قرآن کا علم حاصل کرنے کی، تدبر کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی، تو اللہ دنیا کی نعمتوں میں کثرت کر دے گا، بہت بڑھا دے گا تمہارے اوپر. اللہ تعالیٰ برسائے گا نعمتیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گھر کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب ہم سے سوال کر رہے ہیں، افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا تم اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرو گے؟ جو بھی ہو چکا سو ہو چکا، زندگی جن کاموں میں بھی گزری، اب کیا اللہ کی طرف نہیں پلٹتے؟ کیا اللہ کی کتاب سے نہیں جڑتے؟ کیونکہ اللہ تک پلٹنے کا، اللہ سے رجوع کرنے کا ذریعہ قرآن ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت فرمانے والا ہے، مہربان ہے. افلا یتوبون الی اللہ، کیا اب بھی وہ نہیں پلٹیں گے؟ کیا اب بھی وہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے؟ اللہ کی قدرت اور عظمت کے بارے میں جان لیا، گناہوں کے انجام کے بارے میں پتہ چل گیا، جان لیا، اللہ نے بتا دیا کہ ہم سے پہلوں کا جنہوں نے گناہ کیے، برائیاں کی، ان کا کیا انجام ہوا. جہنم کی آگ کے بارے میں بتا دیا گیا، منافقت کی سزا بتا دی گئی کہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے ان لوگوں کے لیے.
تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، ایمان والے اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے، فوراً اپنے رب کی دامن میں پناہ لے لیتے ہیں۔ ہم بھی توبہ کر لیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کرتے ہیں۔ رب تقبل توبتی، اے میرے رب میری توبہ قبول کر لے، ہم سب کی توبہ قبول کر لے۔ وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، اور ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ واجب دعوتی، اور ہماری پکار کا، ہماری دعاؤں کا جواب دے۔ وثبت حجتی، اور اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دے۔ اس کے بعد 7th پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ، تو تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تفیدو من الدم، میں جو حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تو 7واں پارہ حق کے ایک متلاشی کے ذکر سے شروع ہو رہا ہے۔ اس کے قیمتی آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ان کی کیفیات رہتی دنیا تک محفوظ کر دی گئیں، ہمارے لیے اس کو مثال بنا دیا گیا۔ یہ کلام حق ہے، جو بھی اس کو پہچان لیتا ہے، اس کے اعجاز کو جان لیتا ہے، اپنے دل اور روح کے ساتھ، اپنی ساری سینسز کے ساتھ اس کلام کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل پگھلتے ہیں، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، دل یاد الہی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس کلام کا سننا، اس کو دل میں اتار لینا، اللہ ہمیں یہ مزہ چکھا دے۔ جس نے یہ مزہ نہیں چکھا وہ محروم ہے۔ یہاں ان نصارہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور ان کے بعد قیامت تک کہ وہ قرآن سننے والے جنہوں نے اس کتاب کی حقانیت کو پہچان لیا اس میں شامل ہیں، جنہوں نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی یہ آیات حق ہیں، یہ قرآن حق ہے، یہ سچ ہے، دل گواہی دیتا ہے، اور جب اس کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں، اپنے معاملات کی اصلاح کرتے ہیں۔ ان آیات کے پس منظر میں نجاشی کا واقعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نجاشی کی موت کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ میں تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ چنانچہ ایک صحرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ عطا فرمائی غائبانہ طور پر۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت 85 ہے، کچھ لوگوں کے قول کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَا لَنَا، اور کیا ہے ہمارے لیے، لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور اس چیز پر جو ہمیں حق سے پہنچی ہے، وَنُطِمُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، تو ہم اس کی طمع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیکیوں میں داخل کر دے۔ تو دعا بڑی اہم چیز ہے، دعا کو انسان معمولی نہ سمجھے، چلتے پھرتے اپنے لیے مانگتے رہیں، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، ایک ایک کو یاد کر کر کے اس کے لیے مانگیں۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، پھر اللہ نے انہیں ان کے قول کے بدلے میں، جو انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے مانگا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے انہیں کیا دیا، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسے باغ دیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وذالک جزاء المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کا یہ بدلہ ہے۔
تو دعا بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جب ان آیات سے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، یہ دل میں جذب ہو رہی ہیں، تو انسان دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دے اپنے رب کے سامنے، اپنی حاجات پیش کر دے. اور سب سے بڑی حاجت تو جنت کی حاجت ہے. سب سے بڑی مشکل تو وہی ہے، قیامت کی مشکل ہے، حساب کتاب کی مشکل سب سے بڑی مشکل ہے. تو اللہ جیسے ہی انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے فوراً قبول کیا. قرآن پڑھتے وقت، نیکی کرتے وقت دعائیں ویسے ہی قبول ہوتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر سے بچنا ممکن نہیں ہے، لیکن دعا آئی ہوئی مصیبت میں، اور جو اب تک مصیبت جو نازل نہیں بھی ہوئی، جو ابھی تک آئی بھی نہیں ہے، اس میں دعا نفع دیتی ہے. اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعا اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے. روز قیامت تک دعا اور مصیبت آپس میں جنگ کرتے رہیں گے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کی اس دعا کے بدلے انہیں جنت مل گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اناؤنس کر دیا رہتی دنیا تک کے لیے. تو ہم نے بھی دعائیں کرنی ہیں، ہم نے بھی اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی داخل کر دے، ہمیں بھی نیک لوگوں میں، صالحین میں داخل کر دے، صالحین کی قوم میں داخل کر دے، ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا دے، ہمیں نیکیوں کی دوڑ میں آگے نکلنے والا بنا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سلام پھیلاؤ اور اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور رات کو جب سب سو رہے ہوں تو قیام کرو، خوب دعائیں کرو. تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، کوئی خوف نہیں ہوگا. اور یہ بھی حدیث ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اپنی رضامندی لکھ دے اس ملاقات کے دن تک. اللہ تعالیٰ اس دن ہمیں سرخرو کر دے، کامیاب کر دے، ہمیں جنت کا بدلہ عطا فرما دے. پھر کچھ چیزیں ریسٹرکشنز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا. اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے رزق میں سے جو بھی چیزیں پاکیزہ اللہ نے عطا کی ہیں، حلال چیزیں عطا کی ہیں، انہیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ ہی پر ایمان رکھنے والے ہو. تو یہ حق اللہ ہی کے پاس ہے، یہ اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، وہی اس کا مختار ہے، وہی اس کا مالک ہے. وہ جسے چاہیں حلال کر دے، جسے جس چیز کو چاہے حرام کر دے. تو حلال وہی ہے جو اس نے حلال کیا، حرام وہی ہے جو اس نے حرام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، اپنے آپ کو تقویٰ کے درجے پر ثابت کرنے کے لیے ان کو حرام نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے، لیکن خود سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کیا جائے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس سے زندگی ڈرائی ہو جاتی ہے، مشکل ہو جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کچھ قسموں کا ذکر آ رہا ہے، اور فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ کے رزق میں سے جو چیزیں پاکیزہ ہیں، جو حلال ہیں، طیب ہیں، تو انہیں کھاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، تو اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، اس اللہ سے جس پہ تم ایمان رکھتے ہو. پھر قسموں کا ذکر آ رہا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اگر تم لوگ جو محمل قسمیں کھا لیتے ہو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جو ایسے ہی عادتاً کھا لی جاتی ہیں،
تو اللہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں کرے گا، اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو وہ ان پر ضرور تم سے مواخذہ کرے گا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ، وہ کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، اور انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کے توڑ دو۔ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اور اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہارے لیے واضح کرتا ہے۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بنو۔ ایمان یمین کی جمع ہے، یعنی قسم۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی تو یمین لغو ہے، جو عادتاً جیسے کسی کے منہ سے نکل جاتا ہے، واللہ باللہ۔ پھر دوسری قسم ہے یہ جو واللہ باللہ یا ایسی جو محمل قسمیں، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پہ کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اور دوسری جو جھوٹی قسم ہے وہ وہ ہے کہ مطلب نیت اور ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر دھوکہ دینے کی نیت سے، فریب دینے کی نیت سے جھوٹ بول کر قسم اٹھائی جائے کہ ایسا ہوا ہے یا ایسا نہیں ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو قسم کھانے سے ویسے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایک بات، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قسم صرف اللہ کی اٹھائی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر قسم اٹھانی بھی ہو، قسم اٹھانا اصل میں اللہ کی عظمت کا اعتراف کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کی عظمت کا اعتراف کیا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی قسم اٹھائیں تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائیں۔ یہ رسول کے نام کی قسم اور کسی اور کے یا اولاد کے نام کی یا تمہاری قسم، یہ سب نہیں اٹھائی جا سکتی۔ جو مسلمان ہیں وہ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتے ہیں۔ تو اس کا کفارہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر جان بوجھ کے غلطی سے کوئی ایسی قسم کھا لی تو پھر توبہ کے لیے کفارہ ادا کرو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو، شراب اور جوئے اور بت اور فال کے تیر، یعنی نصاب کی انصاب کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے رجس من عمل الشیطان، رجس ہیں، گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو ان سے اجتناب کرو، ان سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض ڈال دے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے روکے اور نماز سے روکے۔ تو ان سے باز آ جاؤ۔ تو اے ایمان والو، بتا دیا گیا ہے یہ ساری پلاننگ جو ہے، یہ یہ سارے کھیل جو ہیں یہ اصل میں شیطان کی چالیں ہیں۔ اور یہ کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ تمہیں اللہ کی یاد سے، تمہیں نماز سے روکے، تو تم ان سے باز آ جاؤ۔ کیونکہ ایمان والوں کا کیا طریقہ ہے؟ ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی فحش کام ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو۔ شیطان اس ذکر سے بچانا چاہتا ہے، اللہ کے ذکر سے بچانا چاہتا ہے کہ اللہ کی طرف نہ جانے پائیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اپنے ذنوب پہ، اپنے گناہوں پہ استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون معاف کرے گا اللہ کے سوا وہ گناہ؟ تو جو اللہ کی طرف پلٹے گا اس کو ہی معاف کرے گا۔ تو وہ یہ شراب اور جوا اور طرح طرح کے اور دوسری چیزیں لے کر آتا ہے کہ اللہ کی یاد سے روک دے۔ فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اور شیطان چاہتا ہے کہ نماز سے روک دے۔ وَيَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان اللہ سے
ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ سے اٹیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ اپنی طرف بلاتا ہے۔ اللہ گمراہیوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے، گناہوں کے اندھیروں سے نیکیوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ یہ شراب کے سلسلے کا تیسرا اور آخری حکم ہے۔ شراب جو ہے وہ ایک دم سے حرام نہیں کی گئی، بلکہ بتدریج حرام کی گئی۔ پہلے جو احکام آئے تھے اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، اور اب اس کے بعد قطعی طور پر، اس حکم کے بعد قطعی طور پر جو ہے وہ حرام قرار دے دی گئی۔ پہلا حکم سورہ بقرہ آیت 219 میں آیا تھا، دوسرا سورہ نساء میں آیت 43 میں آیا تھا، اور اب اس آیت میں، آیت 90 میں، سورہ مائدہ کی آیت 90 میں قطعی حکم آ گیا۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قل، کہہ دیجئے، لا یستوی الخبیث والطیب، کہہ دو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہوتا۔ اگرچہ تمہیں ناپاک کی کثرت یعنی پسند آ جائے، ناپاک کی کثرت ہو، چاروں طرف تمہیں نظر آئے، تو معلوم ہوا کہ سوائے کہ اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کسی ناپاک چیز کی، ایسی چیز کی جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی کثرت بھی ہو تو تب بھی تمہاری عقل کا تقاضا یہ ہے، اگر تم سمجھدار ہو تو تم اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ۔ بری چیز عام بھی ہو جائے تو بھی اس کی برائی کم نہیں ہوتی۔ جب شروع میں کوئی بری چیز آتی ہے تو سب اسے برا سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ عام ہو جاتی ہے، جب اس کی کثرت ہو جاتی ہے، تو پھر لوگ اسے قبول کرنے لگتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ سگریٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، پھر وہ معاشرے میں عام ہو گیا۔ پھر پہلے جو ہے وہ ٹی وی کو ایسے سمجھا جاتا تھا، پھر موبائل کی شکل میں آیا۔ اصل میں کوئی چیز اپنی ذات سے بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا برا استعمال، فحش فلمیں، اخلاق سے گری ہوئی فلمیں اور ڈرامے، یہ سب عام ہو گئے تو معاشرے میں پسندیدہ ہو گئے، لوگ ان کے ایڈکٹڈ ہو گئے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ یہ پوچھنے لگے کہ اس میں غلط کیا ہے، اس کے دیکھنے میں کیا برائی ہے، یعنی یہی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا برائی ہے۔ تو مومن کے اندر اللہ تعالیٰ فرقان عطا کر دیتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فرقان عطا کرتے ہیں کہ وہ اس کے دل، وہ اس چیز میں فرق کر سکتا ہے، ناپاک اور پاک میں فرق کر سکتا ہے، حق و باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں، کوئی چیز کتنی ہی کامن ہو جائے، تمہیں اللہ کے احکام کو دیکھنا ہے، تمہیں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے دیکھنا ہے کہ کیا چیز کرنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کرنی چاہیے۔ اب کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے تعالوا الی اللہ، تعالوا الی ما انزل اللہ، اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور رسول کی طرف، تو کہتے ہیں ہمیں وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ان کے باپ دادا کوئی علم نہ بھی رکھتے ہوں، نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہوں، تب بھی وہ ایسا ہی کریں گے، تب بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے۔ تو اسلام کتاب و سنت کا نام ہے۔ جو چیز قرآن اور حدیث میں ہوگی وہ اسلام میں ہے، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو اللہ کی وحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہی عملی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں ہے۔ تو جب قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے، کہتا ہے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن کی طرف آؤ، تو نہیں آنا چاہتے، اسی میں مگن رہنا چاہتے ہیں، انہی طریقوں پر رہنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، سنت کے اوپر آنا نہیں چاہتے۔ کہتے ہیں قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو ہمارے خاندانوں میں ہوتا آیا ہے، جو ہمارے فرینڈ سرکل میں ہوتا ہے، جو ہمارے ٹرینڈز ہیں، تو نہیں اس کو بدلنا چاہتے۔ پھر کچھ تذکرہ آ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن جو مکالمہ ہوگا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ،
या ईसा इब्न मरियम अअंत कुल्त लिन्नासि तत्खुज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। और अल्लाह जब फरमाएगा कि ए ईसा, मरियम के बेटे अलैहिस्सलाम, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी माँ को खुदा बना लो? तो वो अर्ज करेगा, अल्लाह अल्लाह बता रहे हैं कि क़यामत के दिन क्या होने वाला है। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या सवाल करेंगे? तो अल्लाह जब उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे, सुब्हानका, तू हर शिर्क से पाक है, तू हर शरीक से पाक है। फिर मैं और मेरी वालदा कैसे तेरे शरीक हो सकते हैं? माँ यकूनु ली या नकूला, यानी मैं तो तेरे बंदों में से एक बंदा हूँ। फिर बंदे की क्या मजाल है कि अपने आका के मुकाबले में खुदाई का दावा करे? मैं ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ? इन कुंतु कुल्तुहु फ़क़द अलिमतहु, अगर मैंने ऐसी कोई बात कही होती तो तुझे ज़रूर इसका इल्म होता, क्योंकि तुझसे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रह सकती। तालमु माफ़ी नफ़सी, तू मेरे दिल की बात जानता है। जब तू मेरे दिल की बात जानता है तो ज़बान से निकली हुई बात क्यों ना जानेगा? इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब, तेरे सिवा किसी को इल्म गैब नहीं है। जिस बंदे के पास जो भी इल्म है वो सब तेरा ही अता करदा है। मैंने इन्हें इसके सिवा कुछ नहीं कहा था कि जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। मैंने उनसे यही कहा था। वकुन्तु अलैहिम शहीदा, वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, यानी मैं तो उस वक्त तक उनके ज़ाहिरी अमाल की शहादत दे सकता हूँ जब तक कि मैं इनके अंदर मौजूद था। जब तूने मुझे उठा लिया तो फिर तू ही इन पर निगरान था, तू ही हर चीज़ पर शाहिद था। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे ये सवाल करेंगे और हज़रत ईसा उन्हें ये जवाब देंगे। इस किताब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को डांटना मकसूद नहीं होगा, बल्कि उनको डांटना मकसूद होगा जिन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा को माबूद बनाया। फिर हज़रत ईसा फरमाएंगे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अगर तू इन्हें अज़ाब दे तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू इन्हें बख्श दे तो बेशक तू ही सब पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनका सच काम आएगा, सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और उनमें वो हमेशा रहने वाले होंगे। उनसे अल्लाह राज़ी हुआ और वो उससे राज़ी हुए, यही बड़ी कामयाबी है। तो ये वो दिन होगा, क़यामत का दिन, जिसमें सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। वक्त गुजर चुका, दुनिया ख़त्म हो चुकी। जिसने अल्लाह के अहकाम को सच नहीं जाना, नहीं माना, अमल नहीं किया, अपने रब को छोड़कर औरों के पीछे भागते रहे, अब कुछ नहीं हो सकता। माफ़ी और बख्शिश की कोई सूरत नहीं बची। सूरह अनाम, अनाम का मतलब होता है मवेशी, मक्की सूरत है। सूरह नाम के नुज़ूल पर इसके साथ फरिश्तों का गिरोह भी नाजिल हुआ, जिसमें मशरिक़ और मगरिब का उफ़ुक़ भर गया। उनकी तस्बीह की आवाज़ में ज़बरदस्त गूंज थी जिसे वो पुकार रहे थे, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला बता रहे हैं, अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो उसके सिवा और कोई उसको दूर करने वाला नहीं, और अगर वो तुझे कोई भलाई पहुँचाए तो वो हर चीज़ पर कादिर है। आदमी अपने नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह को समझे, इसको, इस यकीन को दिल में बिठा ले, और जब इंसान इस पे यकीन करता है तो उसकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बदल जाती है। अल्लाह ताला आज़माते हैं। जिसने इस इम्तिहान में अल्लाह ताला को नफ़ा और नुकसान का मालिक समझा, किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने सर नहीं झुकाया, किसी से उम्मीदें वाबस्ता ना की, वो कामयाब होगा दुनिया और आखिरत में। फिर फरमाया, वह हुवल काहिरु फौqa इबादी, और वही अपने बंदों पर गालिब है, वही कमाल हिकमत वाला है, हर चीज़ की खबर रखने वाला है। जब कामिल इख्तियार उसके पास है, जब मुकम्मल इख्तियार उसके पास है, तो फिर इंसान बंदों से क्यों उम्मीदें रखे,
کیوں ان کے آگے سر جھکائے؟ اپنی پیشانی اپنے خالق کے ہاتھ میں رکھ دے، اللہ کے آگے جھک جائے، اسی سے مانگے، اسی سے طلب کرے۔ پھر بتایا جا رہا ہے کہ خوشحالی بھی ایک آزمائش ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس کو بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں کے ساتھ خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تھیں، تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، اور اچانک وہ نا امید تھے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، بھول گئے، قرآن کو فراموش کر دیا، اللہ کے احکام کو فراموش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر دی، ان پر ہر قسم کی نعمت کے دروازے کھول دیے۔ جب وہ عیش و آرام میں مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اچانک ان کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ انہیں اپنے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، نا امیدی کی حالت میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ آ رہا ہے جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرنے والے، جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے سے دور مت پھینکو، اور ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں، اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ جس نے اللہ کو پکارا اس نے بہت مضبوط سہارا تھاما، وہ نہ دنیا میں رسوا ہوگا نہ آخرت میں۔ ان کو اتنا بلند مقام کیسے ملا کہ اللہ تعالیٰ ان کی حمایت کر رہے ہیں، صبح و شام ذکر کرنے کی وجہ سے، صبح و شام کی دعائیں، صبح و شام اللہ کو یاد کرنا، ذکر اذکار کرنا۔ ان کے بارے میں پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو اپنی صحبت سے دور مت کیجیے گا، یعنی ان کی کمپنی میں اٹیچ ہو جاؤ، ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور وہ اس ذات کو پکارتے ہیں جس کو پکارنے والا کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندر کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے نہ خشک، یعنی وہ سب کو جانتا ہے مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ تو کسی مخلوق کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ غیب کا حال جاننے والا ہے۔ جو لوگ غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو آئندہ پیش آنے والی باتیں یعنی بتاتے ہیں، تو وہ سب کے سب جھوٹے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، بے شک وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو کہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں مصیبتوں میں، ان کو بچاتے ہیں مصیبتوں سے، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے، اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ موت کے فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف ملک الموت نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ موت کے کئی فرشتے ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں قرآن کی جن میں کہ روح کے قبض کرنے کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا احساس دلا رہے ہیں، قل کہہ دیجئے هو القادر، وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر اور تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر گتھم گتھا کر دے، اور تمہارے باز کو باز کی لڑائی کا مزہ چکھا دے، اور دیکھ ہم کیسے آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ اوپر سے عذاب کی بات کی جا رہی ہے۔ جب انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے عذاب برستے ہیں۔ اوپر سے عذاب جیسے بارش کی کثرت، طوفان، بجلی، اولے، آندھی، یہ سب اوپر سے عذاب ہیں، یا ظالم حکمران، یا ظلم کرنے والا شوہر بھی ہو سکتا ہے، اور نیچے سے عذاب جیسے زلزلہ، قحط، زمین میں دھنس جانا، یا ایسے ماتحدوں کا مل جانا جو کہ بددیانت ہوں، اور
جب انسان کو اس سے ریلیٹڈ چیزیں جو اس کے انڈر آتی ہیں وہ ان کو تنگ کرنے لگے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ ایسی کوئی بھی چیزیں ہوں، تو یہ ایک سائن ہو سکتا ہے کہ نافرمانی ہو رہی ہے کچھ اللہ کی، کچھ گناہ ہو رہے ہیں جنہیں زندگیوں سے نکالنا ہے۔ اور یہ بھی بتایا کہ مختلف گروہ بنا کر انہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، یہ بھی ایک خوفناک عذاب ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کہہ دے کہ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے میرے مالک، میں تیرے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا کہ یا وہ تمہارے نیچے سے عذاب بھیج دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں اے میرے مالک، میں آپ کے چہرے کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر یہ نازل ہوا کہ یا تو تمہیں گروہ بنا کے آپس میں گتھم گتھا کر دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان دونوں سے ہلکا عذاب ہے۔ اور آیت 68 ہے کہ جب تو ان لوگوں کو دیکھے کہ جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں تو ان سے کنارہ کر لے، ان کے پاس سے اٹھ جا، ان سے دور چلا جا، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور فرمایا آیت 70 میں، چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے۔ دین کو کھیل اور تماشا بنانے والے فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو نصیحت کرتے رہو قرآن سنا کر اللہ کے نبی سے، اور پھر اس کے بعد ان کی امت سے کہا جا رہا ہے وارننگ دیتے رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہو، شاید وہ ان کرتوتوں سے بچ جائیں۔ پھر نماز کی پابندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات ہی سچی ہے، اور اس کی بادشاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی کمال حکمت والا ہے، وہی خبر رکھنے والا ہے، پوری طور پہ باخبر ہے۔ ایک ایک لفظ اعلان کر رہا ہے کہ یہ بڑی قدرت والے رب کا کلام ہے، اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ جب تک چاہے گا تب تک یہ باقی رہے گی، اور اسی کے کلمہ کن سے ختم ہو جائے گی، ایک ساتھ میں سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ وہ دن عنقریب آنے والا ہے، ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ اہم پوائنٹس دہرا لیتے ہیں۔ ایمان والو، اپنے عہد کو پورا کرو، اے اللہ ہمیں اپنے عہد کو پورا کرنے والوں میں شامل کر لے۔ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حرمت کرنے والا بنا دیں، ان کی عزت کرنے والا بنا دیں۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے نیکیاں کرنے کی اور بھلائیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے کی، اور یاد دلایا جا رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن کو تھامو گے تو رزق اوپر سے بھی برسے گا اور نیچے سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو تھامنے والوں میں بنا دے، ہمارے اوپر ہمیں رزق عطا فرمائے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اپنا فضل عطا فرمائے۔ اور پانسوں یا کسی طرح کی قسمت کے حال معلوم کرنا، یہ سب حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، قیامت میں یہ اعضاء کے چمکنے کا باعث ہوگا، گناہ دھلنے کا سبب بنتا ہے وضو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں
अच्छा वजू करने वाला बना दे, मुकम्मल वजू करने वाला बना दे। और ये भी बताया जा रहा है पानी ना हो तो तयम्मुम कर सकते हैं। दुश्मनी में भी अदल ना छोड़ना मुत्तकी होने की अलामत है। फिर हसद से अल्लाह ताला हमें बचा ले, हमें अपने आप को खुद बचाना है हसद की बला से। तो हासिदीन में हम शामिल ना हों, हमें अपने ऊपर ये कंट्रोल करना है, ये भी हमारा टारगेट है। और सुबह और शाम अपने रब को याद करने वाले अल्लाह का कुर्ब पा लेते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर ले, हमें याद दिला दे कि हम सुबह और शाम वक्त निकाल के अपने रब को याद करते रहें। और सच्ची दोस्ती अल्लाह, उसके रसूल और अहले ईमान से रखनी चाहिए। जो दीन से दूर होते हैं, अल्लाह के अहकाम से रूगर्दानी करते हैं, तो उसकी सज़ा के तौर पे दिलों को सख्त कर दिया जाता है। तो अल्लाह ताला हमें हुक्म उदूली से बचा ले अपने अहकाम की। अल्लाह ताला हमारे दिलों को नरम कर दे इन आयात के ज़रिए। तकब्बुर अल्लाह को सख्त नापसंद है, अल्लाह ताला हमें मुतकब्बिरीन में शामिल नहीं होने देना। और क़यामत वो दिन है जो सच्चों को, जब सच्चों को उनका सच नफ़ा देगा। अल्लाह हमें सादिकीन में शामिल कर ले, हमें सच्चों में शामिल कर ले। और नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। तो ए हमारे मालिक, हम पे अपना फजल फरमा दे, हम पे नुकसान से बचा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।